جی ناظرین، میں آپ کا میزبان اعزاز بخش آج ایک اور خبر کے ساتھ، اور خبر ہے انڈیا سے۔ خبر بڑی دل خراش سی ہے، افسوسناک ہے، عجیب سی ہے، اور میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں انڈو پاک میں، یعنی اس طرح کی خبریں آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ انڈیا میں ایک ریاست ہے اتر پردیش، وہاں ایک شہر ہے مین پور۔ تو مین پور کے کسی ہاسپٹل میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو اس بچے کی پیدائش پہ جو وہاں پہ جو سٹاف تھا ان میں سے ایک نرس نے بچے کے والد سے مطالبہ کیا کہ مجھے آپ 5,000 روپیہ ٹپ دیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی لوگ پیسوں کے مطالبے کرتے ہیں مختلف موقعوں پہ اور مختلف جگہوں پہ، مختلف معاملات میں۔ اس عورت نے 5,000 روپیہ ٹپ مانگی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ یہ رقم دیں گے تو میں آپ کو بچہ دوں گی۔ اب دیکھیں، اتنی سی رقم کے لیے وہ بچے کی مالک بنی بیٹھی ہے۔ تو بچے کے والد نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی تو میں نہیں دے سکتا۔ تو اس نرس نے کہا کہ مجھے آپ ٹپ دیں تو آپ کو بچہ ملے گا۔ اب وہ آدمی بیچارہ مجبور تھا، اس نے جانے کہاں سے، اپنے بھائی سے ادھار لیا یا کسی دوست سے منگوایا، اس نے کہیں سے پیسے منگوائے ہیں، ادھار رقم لیے، اور اس نے پھر وہ نرس کو دے دیا ٹپ۔ تو پونا گھنٹہ لگ گیا اس سارے معاملے میں۔ تو خبر کے مطابق 40 منٹ تک بچہ، جو لیبر روم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ڈلیوری وغیرہ ہوتی ہے، اس لیبر روم میں وہ بچہ 40 منٹ تک بغیر کسی سہولت کے پڑا رہا ٹیبل پہ۔ تو نرس نے اس دوران اس کو چیک بھی نہیں کیا کہ میں اس کو چیک کر لوں۔ تو 40 منٹ تک اس نے اس بچے کو وہاں چھوڑ دیا، اور جب اس نے ٹپ وصول کی ہے تو دوبارہ جب بچے کے پاس گئے ہیں تو پتہ چلا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی، اس کے خلاف FIR درج کروائی گئی، اور پھر ایک کمیٹی بنی ہے ہاسپٹل کی، اور وہ اب اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جو نرس ہے اس کو جاب سے فارغ کر دیا گیا، سسپینڈ نہیں، فارغ کر دیا گیا۔ اب دیکھیے ان پیرنٹس پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ سو ارمان ہوتے ہیں پیرنٹس کے، اور پھر کیا کیا خواب ہوتے ہیں، کوئی نام سوچا ہوگا، فیملی میں سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ خیر ایک ڈیفینیٹلی خوشی کی خبر ہوتی ہے، اور جو اس دوران جو پریگنینسی کے دوران جو عورت ہوتی ہے وہ جانے کن کن فیزز سے گزری ہوتی ہے، اس نے کیا کیا معاملات دیکھے ہوتے ہیں، کیا کیا درد اس نے سہے ہوتے ہیں، اس کو کیا کیا ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے، کتنی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، اس کا بالکل ہی وہ جو لائف کی جو روٹین ہے وہ پریگنینسی کے دوران بالکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایک نرس جس نے محض اس کی ڈلیوری میں ہیلپ کی ہے، نرس ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، جس نے ڈلیوری میں ہیلپ کی ہے وہ بچے کی مالک بنی بیٹھی ہے، اور اس نے ان سے ٹپ کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو مطالبات ہیں یہ ہمارے ہاں ہمارے ہی خطے میں ہوتے ہیں، لائک ابھی یہ خیر انڈیا کی خبر ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو آپ کو یہ حرکتیں اور یہ خبریں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ امریکہ میں کسی نرس نے ٹپ مانگ لی ہے، یا آسٹریلیا میں یا یورپ میں یا کینیڈا میں کہ کسی نرس نے بچے کی پیدائش پہ ٹپ مانگ لی ہے۔ تو بچے کی پیدائش والا معاملہ تو خیر بڑا ہوتا ہے اور بڑی اہم خبر ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ تو میرا ایک کزن، اس کا آپریشن تھا اسٹمک کا کچھ، اب وہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کہ وہ کس طرح سے معاملہ چلا۔ اب اس پہ خیر میں بات کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن ابھی صرف ٹپ کی حد تک بات کرتے ہیں۔ تو جو ٹپ کا معاملہ تھا، جب وہ اس کے آپریشن سے، میں بطور اٹینڈنٹ اپنے کزن کے ساتھ تھا یہاں پہ جنرل ہاسپٹل میں لاہور۔ جب اس کا آپریشن مکمل ہو گیا اور ہمیں انہوں نے ڈسچارج دے دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کا پیشنٹ اسٹیبل ہے، اور جو میڈیسن اور جو وہ بتاتے ہیں کہ اب آپ نے کھانا شانا اس طرح سے کھانا ہے، یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، وہ سارا کچھ کر آگے فارغ ہو کے اب ہم جب ہاسپٹل سے نکل رہے ہیں تو وارڈ کے جو انٹری ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ مبارک ہو جی آپ کو۔ اب ٹھیک ہے، خیر مبارک بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا جی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔
تو ہمیں کچھ دیں جی. تو میں خیر اب میں دیکھوں کہ یار یہ کیا، اب مجھے اس مائنڈ سیٹ پہ برا لگ رہا تھا کہ مطلب اس کی باقاعدہ جاب ہے، اس کی باقاعدہ سیلری ہے اور اس کو سب کچھ یہاں سے مل رہا ہے، لیکن جو اندر کا جو وہ لالچ ہے وہ اس کو چین نہیں لینے دے رہا. اس کو بس کہیں سے کہ میں کسی طرح نا بس پیسے ہتھیار ہوں. خیر اس کو تھوڑے پیسے دیے ہم نے، وہ اس کو پیسے دے کے خیر ہم آ گئے. جو مجھے جو بات تکلیف دہ لگتی ہے، بری لگتی ہے، وہ یہ کہ ہماری قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے. بطور قوم ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے، کوئی خود ہی نہیں ہے کسی بندے میں. ویسے آپ سن لیں تو میں ہر بندہ کرتا پھرے گا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں پتہ نہیں یہ ہوں جی، میں تو وہ تو میں تو یہ اور میں وہ. تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ میں خود ہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ زیرو ہیں آپ. تو بطور قوم میں نے پاکستانیوں کو کچھ مطلب کوئی ڈھنگ کی حرکتیں نہیں ہیں ان کی. آپ کو نرسنگ سٹاف بھی ایسا ملے گا جن کا کام محض سروس پرووائڈ کرنا ہے، اور ان کے کام میں تو آپ کو پتہ ہے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بہت جینٹلی ٹریٹ کر سکیں. تو ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں آپ نرسنگ سٹاف کا بیہیویئر کیسا ہے. بلکہ کسی بھی ادارے میں آپ جائیں تو آپ کو سٹاف کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت عجیب سا ملتا ہے کہ وہ جانے کیا بنے ہوئے. تو قوم میں کوئی خود ہی نہیں ہے اور کوئی کریکٹر نہیں ہے. لائک آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ کیسے کسی سے مانگ لیتے ہیں بلا وجہ ایسے. آپ منگتے ہیں، بھکاری ہیں. ایکچولی آپ کو لگے گا آپ کے ارد گرد جو لوگوں کا رویہ ہے وہ بھکاریوں والا ہے. ہر بندہ نا محض کسی طرح سے بس پیسے آ جائیں، مانگ کے لے لوں، چھین لوں، لوٹ لوں، چوری کر لوں. تو ہمارے ہاں یہ کچھ چل رہا ہے. تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ایسا ہوتا کیوں ہے، وہ پھر بہت طویل بحث ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی ملاقات ہوتی ہے کسی اور خبر کے ساتھ، کسی اور بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.